ماشاءاللہ جب اس پر محنت کی گئی آج اس پودے کے پھل پیدا ہو گئے. یہ جو حفاظ ہیں یہ اس پودے کے پھل ہیں، اور یہ وہ پھل ہیں جو قائم کرنے والے، اس کی طرف نسبت کرنے والے، اور اس لڑکے کے ماں باپ اور اس لڑکے سب کو نوازنے والے. جس نے پودا لگایا اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. جس نے ایک بھی اچھائی کی، ایک بھی نیکی کا کام کیا، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. پودا لگانے والا چلا جائے گا لیکن اس کے پودے کا پھل وہ کھاتا رہے گا قبر میں. اور پھر اس سے جو لوگ نسبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی سے کوئی چیز نہیں ہوتی. کسی نے پیسہ دیا ہوگا، کسی نے مدد کی ہوگی، کسی نے پودا لگایا ہوگا، کسی نے سچائی کی ہوگی. سارے لوگوں کو یہ اجر و ثواب ملے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. اور اس کے بعد جو بچے آئے تو وہ بچے مالا مال ہو گئے. اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا جس کی وجہ سے ہم ذلت میں چلے گئے. ہم نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا. صحابہ کرام قرآن سے حقیقی نسبت رکھتے تھے، زبانی نہیں تھی، حقیقی تھی. اسی لیے سارے کافر کیا کہتے تھے؟ دیکھو کان میں روئی ڈال دو، اگر قرآن کے جملے کان میں پہنچ گئے تو دل پر اثر کریں گے، دماغ کو بدل دیں گے. آج ہمارے نہ دل کو بدل رہے ہیں نہ دماغ کو بدل رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن بدل گیا. اللہ کہتا ہے قرآن قیامت تک بدل سکتا نہیں. اور یہ ایسی حقیقت ہے جو دنیا میں بول رہی ہے. 1450 سال ہو گئے ہیں قرآن کو غار حرا میں اترے ہوئے. جس شکل میں جس طرح قرآن اترا تھا آج اسی شکل میں ساری دنیا میں. جبکہ سارا یورپ، سارا امریکہ، ساری دنیا اسلام کو مٹانے میں لگی ہے. لاکھوں ہمارے مکتبے کتب خانے جلا دیے گئے، کروڑوں انسانوں کو مار دیا گیا، شہروں کو نیست و نابود کر دیا گیا. لیکن قرآن کو مٹانے کی آخری سازشیں ہو چکی. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآن ہم ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں وہی قرآن عرب میں پڑھا جا رہا ہے، مکہ مدینے میں پڑھا جا رہا ہے. وہی قرآن انہی حروف کے ساتھ امریکہ میں، روس میں، چائنا میں، جو اسلام دشمنی میں انتہا پر ہے، تو کیوں نہیں مٹا قرآن؟ تورات مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، زبور مٹ گئی، صحف عیسیٰ موسیٰ مٹ گئے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے وعدہ نہیں کیا تھا ہم حفاظت کریں. یہ وقتی کتابیں تھیں، ان میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن میں تحریف ہو نہیں سکتی. ساری دنیا چاہے لگ جائے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ جو آیت ہے قرآن کی عربی زبان میں جو تاکیدی حروف ہیں سب اس میں آ گئے. بڑی طاقت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہی. اور ہمارے ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ 1450
کی طاقت پر. تو لہذا جب قرآن نہیں بدلے گا تو جو قرآن سے نسبت والا ہے وہ بھی نہیں بدلے گا, وہ بھی محفوظ. تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کے بارے میں بنیادی چیزیں جاننا چاہیے. قرآن ہے کیا؟ اللہ نے خود اپنی کتاب کا تعارف کرایا. ہر آدمی اپنا تعارف کراتا ہے. ابھی مولانا عبد القیوم صاحب ہمارا تعارف کرا رہے ہیں, فلاں فلاں کا تعارف کرا رہا ہے. اللہ نے خود اپنی کتاب انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنزلین بلسان عربی مبین. اللہ کہتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ ہم نے اس کو اتارا ہے. اور کون لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے؟ امین, وہ فرشتہ جو سب سے اعلیٰ ہے. انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین. اور آیا کہاں ہے یہ؟ علی قلبک, ایسے شخص کے دل پر آیا ہے جس سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں کسی کا دل ہو نہیں سکتا. یعنی رحمت للعالمین نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے. اور پھر قرآن نے کہا یہ عربی زبان میں آیا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کی پہلی صفت, پہلا امتیاز کلام اللہ, اللہ کا کلام. اسی لیے اس نسبت کی وجہ سے, اللہ کی طرف قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اس کا ایک حرف پڑھا اس کو کم سے کم 10 نیکیاں مل گئی. اور پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا الف لام میم, جس نے الف لام میم اتنا سا پڑھا 30 نیکیاں اس کو مل گئی. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب اس طرح ملے. یہ صرف کلام الہی کی فضیلت ہے. یہ تو باقی ہے. سورہ اخلاص پڑھا 3 مرتبہ تو پورے قرآن, سورہ یاسین قلب قرآن, سورہ رحمان سے بنے قرآن, ایک ایک سورت کی فضیلتیں, اس کے پڑھنے پر اجر و ثواب. تو لہذا یہ کلام اللہ کی وجہ سے. دوسرا امتیاز اس قرآن کا, یہ کلام کلام ہدایت ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہنما, گائیڈ بک, راستہ بتانے والی. قرآن نے بار بار اس کا تعارف کرایا ہے, ہدی للمتقین, ہدی للناس. اور پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سب سے صحیح راستہ اگر کسی کو ملے گا تو وہ قرآن کا راستہ. تو صحیح راستہ دنیا کا آخرت کا قرآن کے ذریعے ملے گا, اس لیے کہ یہ کلام کلام ہدایت ہے. تو لہذا ہمیں کہاں سے تلاش کرنا ہے رہنمائی؟ دنیا کی کتابوں سے, دنیا کے قانون سے, یا قرآن سے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ ہماری کتاب ہے کیسی؟ ایسی طاقتور کتاب ہے کہ کوئی بھی ایک آیت نہیں بنا سکتا اس جیسے. ساری دنیا لگ جائے, بڑے بڑے عرب طے کر لیں, قرآن جیسی آیت نہیں لا سکتے.